کی بارگاہ کے اندر درود پاک پڑھ رہا تھا، ایک روایت ذہن کے اندر آ گئی، اس کو آپ کی بارگاہ کے اندر نظر کرتا چلوں۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ایک بزرگ تھے، انہیں بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ بھوک اتنی لگی تھی کہ یہ بزرگوں کا اعتقاد ہے کہ جب مالکوں کے در پر بیٹھتے ہیں پھر مالکوں سے مانگتے، کسی اور سے نہیں مانگتے، وہ اپنے حبیب سے ہی مانگتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ کے اندر وہ حاضر تھے، روضہ پاک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نگاہیں جھکائی ہوئی تھی، بھوک شدت کی لگی ہوئی تھی۔ اسی بھوک کے دوران ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ سو گئے، انہوں نے نیند کی حالت کے اندر سوتے ہوئے سرکار کی زیارت کر لی، حبیب کی زیارت کر لی، محبوب کی زیارت کر لی۔ تو سرکار نے ان کو ایک روٹی عطا فرمائی، محبوب نے ان کو ایک روٹی عطا فرمائی۔ آدھی روٹی انہوں نے سرکار کی بارگاہ کے اندر بیٹھے بیٹھے کھا لی، آدھی روٹی انہوں نے سرکار کی بارگاہ کے اندر بیٹھے بیٹھے کھا لی، اور ان کی آنکھ کھل گئی، ان کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی، آدھی روٹی سرکار کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر کھا لی، آدھی روٹی ویسے ہی ان کے ہاتھ کے اندر تھی، آدھی روٹی ان کے ہاتھ کے اندر تھی۔ یہ وجہ کیا تھی؟ یہ کثرت درود پاک پڑھنے کی وجہ ہے۔ کوئی بھی ویلا ہو، جڈی مرضی کوئی مصیبت کھڑے ہو، لیکن سرکار نے درود پاک پڑھنا چھڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اب یہاں پر کیا تھا؟ مالکوں کے دروازے پر بیٹھے ہیں، لگی ہوئی پوکھ ہے، کسی اور نے سوال بھی نہیں کیتا، سوال ہی مالکہ دی بارگاہ کیتا کہ محبوب تیری بارگاہ سے علاوہ کس کی بارگاہ کے اندر جائیں۔ وہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ کہتے تھے کتنے گناہ ہیں کہ ہم سرکار کی بارگاہ کے اندر کس طرح جائیں، کس طرح سرکار کی بارگاہ کے اندر جائیں۔ اور میرے امام نے کہا تھا کہ تیرے در سے چھپائے منہ تو کرے کس کے سامنے۔ سرکار تہاڈے کول منہ چھپائی جانا سی کہندے کول ہے، تجھ سے چھپائے منہ تو کریں کس کے سامنے۔ اور سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، وہ نہیں نکل ساڈے کول کوئی نہیں ہے، جو چیز ہے عطا فرما دینی ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ بات ہو رہی تھی درود پاک کی، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی یہ فضائل، یہ کمالات ہیں۔ سرکار پر جتنے ہی ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے اتنے ہی ہمارے لیے برکتیں ہیں۔ جو آج کا ہمارا موضوع ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں، وقت بھی جو کہ پتہ ہی نہیں چلتا گزر جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، اور جو سب سے عظیم بات ہے، جو سب سے پیاری بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی کہ الہی جو تیرا سب سے پیارا نبی ہے، جو تیرا محبوب نبی ہے، وہ میری اولاد میں سے ہو، وہ میری اولاد میں سے ہو۔ پھر میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے دو شہزادے تھے، ایک کا نام حضرت سیدنا اسحاق اور دوسرے کا نام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھا۔ آپ کا نام اسماعیل ہی تھا، اور جو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے یہ آپ کو ہی کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہی کہا جاتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ جو ذبیح اللہ ہیں وہ حضرت اسحاق ہیں، نہیں، جو ذبیح اللہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ بلکہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ جب قربانی کی گئی تھی تو کن پر قربانی کی گئی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام پر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کے والد کا نام تارخ ہے۔ کیا ہے جی؟ تارخ۔ آپ کے والد کا نام تارخ ابن نخور ہے، آپ تارخ کے فرزند ہوئے۔ آپ کا نام ابراہیم اور آپ کا لقب ابو دیفان ہے۔ ابو دیفان کا مطلب کیا ہے؟
فرماتے ہیں کہ بہت بڑا میزبان، بہت بڑا مہمان نواز، چھوٹا بھی کوئی نہیں، یہ نہیں کیا کہ مہمان نواز، نہیں، بہت بڑا مہربان، میزبان، مہمان نواز، یہ آپ کا یہ لقب تھا۔ اور جو آپ کی پیدائش ہے یہ طوفان کے 1709 سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے شہر بابل کے قریب قصبہ کونی میں ہوئی۔ کتنے سو سال پہلے ہوئی؟ 2300 سال پہلے شہر بابل کے قریب قصبہ کونی میں ہوئی۔ کن کی؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ اب بعض لوگوں نے یہاں پر کہا کہ آپ کے والد کا نام تارخ نہیں بلکہ آزر ہے۔ آپ کے والد کا نام تارخ نہیں بلکہ آزر ہے، حالانکہ جو آزر تھا یہ آپ کا چچا تھا۔ اس پر کافی بحث ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے ساتھ وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ کیا کروں گا جی؟ دعائے مغفرت کروں گا۔ اب جب یہ جو آزر تھا اس کا انتقال ہو گیا، یہ اس کے ساتھ وعدہ کس چیز کا لیا تھا؟ اس کے ساتھ وعدہ یہ لیا تھا کہ تم اسلام لے آؤ، تم مسلمان ہو جاؤ، میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ جب آپ قبرستان کے پاس سے گزرے، ایک مشرک کی قبر پر بیٹھا ہوا ایک بندہ دعائے مغفرت کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ جو غیر مسلم ہے، جو نون مسلم، جس نے کلمہ پڑھا نہیں، جو اسلام کے دامن کے ساتھ جڑا نہیں، اس کے لیے ہم دعائے خیر یا دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ اس نے آگے سے کہا کہ تمہارے نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، کیا انہوں نے اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت نہ کی تھی؟ کیا وہ مسلمان تھے؟ اب اس نے کیا دی؟ یہاں پر دلیل دی۔ اب وہ سرکار کی بارگاہ کے مولا مشکل کشا حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، بڑی پریشانی کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی میں قبرستان سے گزرا، وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ سرکار نے منع فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں، کافر کی دعا قبول نہیں، نہ اس کے حق کے اندر، اگرچہ مسلمان اس کے لیے دعا کرے تب بھی اس کے لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا بالکل بات ایسے ہی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، اس نے مجھے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو کہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے چچا کے لیے دعا مغفرت کی ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ ایک وعدہ تھا۔ وہ کیا تھا جی؟ ایک وعدہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ وعدہ ٹیمپریری تھا، کچھ دیر کے لیے تھا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ جو آزر ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ مسلمان نہیں ہوا، یہ اسلام کے ساتھ وابستہ نہیں ہوا، اس کے بعد آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دی، دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دی۔ یہاں پر دلیل جو تھی وہ واضح ہم کو مل گئی۔ جو اعتراض کرنے والے تھے ان کے منہ پر سرکار نے تماچا مار دیا۔ اگر یہ کہیں پھر بھی کہ نہیں وہ تو ان کے باپ تھے، جو آزر تھے ان کے باپ تھے، کئی سال گزرنے کے بعد جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اماں ہاجرہ کو اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ شریف کے اندر چھوڑ کر آئے، جہاں پر آج مکہ شریف واقعہ ہے، وہاں پر جب چھوڑ کر آئے تو آپ نے دعا کی۔ آپ تو جب میری طرف فرمائے سارے، کتنے عرصے بعد آپ کو چچا تھا یہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، پکا پتہ چل گیا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، یہ مسلمان ہو کر نہیں مرا۔ اتنے سال گزرنے کے بعد آپ نے دعا کیا کی؟ بیٹا بھی ہو گیا، بڑھاپے کی حالت کے اندر بیٹا ہوا،
عمر رسیدہ ہو گئے تھے، بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کو بھی چھوڑ کر آ گئے مکہ شریف کی وادیوں کے اندر۔ جب مکہ شریف کی وادیوں کے اندر آپ نے اپنے بیٹے کو چھوڑا تو آپ نے وہاں پر مکہ شریف کے پاس جہاں پر آج طواف کعبہ جس جگہ کا ہم کرتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کے آپ نے دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ کیا دعا کی جی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، الہی تو میرے والدین کی بخشش فرما۔ ہن تسی دسو اگر آزر جو تھا یہ آپ کا والد ہوتا کیا آپ اس کے لیے دعا کرتے؟ کبھی بھی نہ کرتے۔ لہٰذا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تارخ ہے، آپ تارخ کے بیٹے تھے۔ اس بات کی سمجھ آ گئی؟ اگر آگے تو کہہ دیجیے الحمدللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ بتوں کے ساتھ نفرت کیا کرتے تھے۔ جو آپ کی قوم تھی یہ کئی حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی، ایک دو بھی نہیں پر کئی حصے تقسیم ہو گئی۔ بعض اس طرح کے تھے جو بتوں کو پوجا کرتے تھے، بعض اس طرح کے تھے جو چاند کو پوجا کرتے تھے، تاروں کو پوجا کرتے تھے، بعض اس طرح کے تھے جو سورج کو پوجا کرتے تھے، بعض اس طرح کے تھے جو اس وقت کے جو کافر تھا، جو سب سے بڑا کافر تھا، اس کو پوجا کرتے تھے۔ آپ ان سب کے خلاف تھے۔ آپ نے کہا میرا رب حق پر ہے، میرا رب حق پر ہے۔ آپ ان کے کافروں کے جو بت تھے ان کی مذمت کیا کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہا کرتے تھے، اور بات بھی ٹھیک تھی، حق پر تھے آپ۔ ایک دن سال کے اندر وہاں پر میلہ لگا کرتا تھا، لوگ آپ کے پاس آئے، لوگوں نے کہا کہ آپ کو دعوت ہے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے میلے پر چلنا۔ وہ جب میلے پر جاتے جنگلوں کے اندر وہاں رقص کرتے، خون بہاتے، طرح طرح کے وہ بےہودہ افعال وہاں پر ادا کرتے۔ آپ نے فرمایا دیکھیں گے، ہاں نہیں کی، دیکھیں گے جانا یا نہیں جانا۔ اب وہ جب دن آ گیا، ایک دن پہلے وہ قبل آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا بھئی تیاری کر لو، کل ہم نے جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ آپ نے فرمایا کہ ان قریب میں بیمار ہونے والا ہوں۔ کیا فرمایا جی؟ ان قریب میں۔ یہاں پر کافروں نے کیا کہا؟ لو جی انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہو گیا، انہوں نے جھوٹ بول دیا۔ اب اس کی دلیل میں آپ کو آگے دوں گا۔ کیا فرمایا؟ انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں، ان قریب بیمار ہونے والا ہوں۔ وہ چلے گئے، وہ آپ کو ساتھ نہ لے کر گئے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اچھے اچھے کھانے بنا کر، اچھی اچھی ڈشز بنا کر وہ بتوں کے پاس رکھ دیا کرتے۔ لو تبرک کالن پہ شامی چوک کے لے جا مانگے۔ ابے تمہاری عقل ماری گئی ہے، وہ جڑے بول دے ہی کوئی نہیں، جڑے ہل بھی نہیں سکتے، وہ جڑی تھوڑی گلا سن بھی نہیں سکتے، تسی انہاں کو تبرک کروانے پھردے ہو، ان کے پاس اپنے کھانے رکھ کر جاتے ہو۔ اچھا وہ کھانے رکھ کر چلے جاتے، جنگلوں کے اندر چلے جاتے، رقص کرتے، وہاں پر انجوائے کرتے، جو بھی ان کا نظام تھا وہ کرتے۔ شام کو آتے، آنے کے بعد وہ جو کھانے تھے وہ تبرکن لے کے چلے جاتے کہ بس اے ساڑھے ان کھانے سے تبرک پہ آ گیا جی۔ اب وہ کیا کرتے؟ کھانے اٹھا کے لے جاتے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ بھائی آج تو چنگا دن اور کوئی نہیں، آج تو چنگا دن اور کوئی نہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ ان کے بت خانہ کے اندر تشریف لے کر آ گئے۔ آپ نے ان کے ایک بت سے کہا او بت تیرے کو انہیں کھانے پہ تو کھاندہ کیوں نہیں؟ اے کھا، تو کھاندہ کیوں نہیں؟ وہ بت تھا، نہ سن سکتا تھا نہ دیکھ سکتا تھا، وہ کیا بولتا؟ پھر آپ نے کہا تو بولتا کیوں نہیں ہے، میری بات کو سنتا کیوں نہیں ہے، بول بتا مجھے، تیرے پاس اتنے کھانے پڑے تو کھاتا کیوں نہیں؟ وہ نہیں بولا۔ پھر آپ نے پتہ کیا کیا؟ آپ نے کلہاڑا اٹھایا، سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بت نے چھڑ دیتا، ایک بت کو چھوڑ دیا۔ جب ایک بت کو چھوڑ دیا، وہ سب سے بڑا بت تھا، آپ نے کلہاڑا اس بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جدو چاک کے کلہاڑا موڑے تے رکھے نا تو انہیں خبر انہوں نے بھی پہنچ گئی، لے ساڑھے خداوندہ ماڑی ہو گئی ہے، ساڑھے خداوندہ ماڑی ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ بھاگ ادھر سے لگا دی، دوڑ لگا دی ادھر سے۔
اب وہ اپنے بت خانے کے اندر آ گئے. جدو بت خانے وچ آئے تو اپنے خداون نو ریزہ ریزہ پایا. انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا کہ جو ابراہیم تھے وہ ہمارے خداؤں کی توہین کیا کرتے تھے. ابے تمہاری عقل ماری گئی ہے, تم ان خداؤں کو پوچھتے ہو جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے, اور جڑے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تسی انہاں نوں پوچھتے ہو, انہاں نوں رب کہندے ہو ہیں. سوال بھی ذہن کے اندر آتا ہے. اور تم اس خدا کی پوجا کرتے ہو جو نہ سن سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, اور تے نہ ہی تہاڈی کوئی مدد کر سکتا ہے, نہ ہی تہاڈی کوئی مدد کر سکتا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں بتائیں میں یہ کس نے کیا. ان کو بلایا جائے. وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ السلام کو لے کر آ گئے. اب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا ہے. انہوں نے کہا میرے کول کی پوچھتے ہو, تسی میرے کول کی پوچھتے ہو؟ اے جڑا سارے تو وڈا ہے اندے موڈے تے کھلوتا ہے, تھوڑا اندے کول پوچھو, انہیں کتوں ہونا وا, اس نے کیا ہوگا, تمہارا خدا ہے تم پوچھو. اب وہ یہاں پر کچے پڑ گئے, ان کو کوئی جواب نہ آئے. دلیل ہو گئی یار ساڑھے خدا واقعی کوئی نہ بول سکتے نہ سن سکتے ہیں, اسی کہندے کو پوچھے. لیکن وہ اپنے کفر سے ہٹے نہیں, ایک قدم بھی پیچھے نہ آئے. انہوں نے بات کا جو تھا پتنگڑ بنا لیا. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا, یہ تم نے کیا ہے. اب یہ دوسری بات آ گئی جہاں پر لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا. حالانکہ یہ آپ نے اس طرح کی بات نہیں کی. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اس بت سے کیوں نہیں پوچھتے, تم اس بت سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا ہے, اس کے کندھے پر کلہاڑا ہے. یہ دوسرا اعتراض آ گیا. اب انہوں ظالموں نے کیا کیا, آپ کو پکڑا اور جیل کے اندر ڈال دیا. اب اس کے بعد جب آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا, چھوڑنے کے بعد جب آپ نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تو راستے کے اندر جب آپ نے ایک جگہ پر قیام کیا, آپ کے ساتھ آپ کے زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا سارہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا و ابیہا آپ کے ساتھ تھیں. وہ جو ظالم بادشاہ تھا وقت کا, اس کو پتہ چلا کہ ایک شخص آیا, اس کے ساتھ جو بی بی ہے, جو عورت ہے, یہ بڑی حسین ہے, بڑی حسین و جمیل ہے. اب جو کافر تھا, وہ جو ظالم بادشاہ تھا, اس کا جو دل تھا یہ برا پڑ گیا. جب دل برا پڑا, اس نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ بھیجا, ایک قاصد بھیجا. قاصد بھیج کر اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری بہن ہے, میرے ساتھ میری بہن ہے. کیا ہے جی؟ حالانکہ وہ آپ کی کیا تھی, آپ کی کیا تھی؟ مسئلے کو سمجھیں گے تو ذہن کے اندر آئے گا. کیا فرمایا آپ کی وہ کیا تھی؟ زوجہ تھی, بیوی تھی آپ کی. تو آپ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ وہ میری بہن ہے جو میرے ساتھ. یہ تیسرا اعتراض آپ پر ہو گیا کہ آپ نے 3 جھوٹ بول دیے. حالانکہ جو نبی ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے, جو جھوٹ بولتے ہیں وہ نبی نہیں ہوتے. اب جب اس ظالم نے حضرت سارہ کے پاس پیغام بھیجا, آپ ان کے پاس گئیں. جب گئیں, اس ظالم نے, اس بے باک بادشاہ نے اپنا گندا ہاتھ آپ کی طرف بڑھایا. جب ہاتھ بڑھایا, اس پر غشی طاری ہو گئی, وہ پاگل ہو گیا, وہ بے ساختہ ہو گیا, اس کو پتہ ہی نہ چلا. اس نے معافی مانگی, اس نے کہا میرے لیے دعا کریں کہ میں اس بیماری سے دور ہو جاؤں, میں شفا یاب ہو جاؤں, مجھے معاف کر دیں. آپ نے دعا کی, وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے پھر اپنا وہی برا کام جو تھا اس کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا. یوں ہی اس نے 3 مرتبہ کیا, وہ پاگل ہو گیا. تیسری مرتبہ بھی آپ نے دعا کی, وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا کہ تم میرے دربار سے چلی جاؤ. اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ تم یہ عورت کو نہیں بلکہ جن کو میرے پاس لے کر آ گئے ہو, کسی جننی کو لے کر آ گئے ہو. آپ نے اس وقت ہمت کا مظاہرہ کیا. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کتنے جھوٹ باندھ دیے جی؟ 3 جھوٹ باندھ دیے. جب آپ وہاں سے تشریف لے کر نکلی تو آپ کے ساتھ اس نے بطور خادمہ حضرت ہاجرہ کو دیا. حضرت ہاجرہ کون ہے جی؟ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہوئی. بطور خادمہ دیا. شام کے بادشاہ کی آپ شہزادی تھیں.
اس نے بھی اسی طرح ان کو اغوا کیا، اسی طرح انہوں نے بھی اس کے ساتھ زبردستی والا معاملہ کیا، اور یہی معاملہ انہی کے ساتھ پیش آیا جو حضرت سارہ کے ساتھ انہوں نے کرنے کا ارادہ کیا۔ اب ان تینوں باتوں کا آپ اعتراض کا جواب لیجئے۔ پہلی بات کیا تھی کہ آپ نے فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں، لوگوں نے کیا کہا کہ آپ ابھی بیمار ہو گئے ہیں۔ یہ پہلی بات، ان کا پہلا اعتراض ہی باطل ہے۔ ظاہری بات ہے زندگی کے اندر کئی مرحلات آتے ہیں کہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، بندہ دلی طور پر پریشان ہو جاتا ہے، دلی پہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس نوعیت کے ساتھ فرمایا تھا کہ میں ان قریب بیمار ہونے والا ہوں، انی سقیم، میں ان قریب بیمار ہونے والا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔ دوسری بات کیا تھی؟ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ ان بڑے جو سردار ہیں بتوں کو آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے مارا ہے۔ آپ نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں مارا، تم ان سے پوچھو، بلکہ آپ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ مثال کے طور پر یہاں پر اچھا کاتب ہو، لکھنے والا ہو، اس کی رائٹنگ بہت اچھی ہو، اب میں اس کو کہوں کہ یہ کس نے لکھا ہے، وہ بطورے گا یار تو لکھیا ہوا، مجھے چپ کروانے کے لیے ہو گئے تو لکھیا ہوا۔ اب دیکھیں حقیقت کے اندر وہ میں نے تو نہیں نہ لکھا، لکھا تو اسی نہیں ہے، کیا تو اسی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اس بت سے پوچھو، اس سے پوچھو جس کو تم خدا مانتے ہو۔ یہ آپ نے کس لیے کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا یہ جو کافر ہیں، یہ جو کافر جو مشرک ہیں، ان کو اپنے خداؤں کی اصلیت پتہ چل جائے کہ ساڈے خدا کنے کے پانی اچنے، ایک کنے کی طاقت اچنے، اس لیے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تم ان سے پوچھو۔ یہاں پر آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں نے نہیں ان کو مارا۔ اس بات کی بھی سمجھ آ گئی۔ اب تیسری بات سنیں، آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اس کا جواب کیا تھا؟ اس دھرتی کے وقت، اس دھرتی پر، اس جگہ پر آپ کے سوا اور حضرت سارہ کے سوا کوئی اور مسلمان نہ تھا۔ آپ کے سوا اور حضرت سارہ کے سوا کوئی اور مسلمان نہ تھا، اسی لیے آپ نے ان کو اپنی بہن کہا۔ اب جو اعتراض کرتے ہیں ان کے یہ منہ پر سیدھا سیدھا تماچا لگا دیا گیا، بھائی تمہارا جو اعتراض ہے بالکل باطل ہے۔ وقت بھی تھوڑا ہے، باتیں بھی کافی ہیں۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے کا پروپوگنڈا کیا گیا، وہ کس وقت ہوا، وہ کب ہوا، وہ کس نے کہا کرو، وہ کس وجہ سے کیا گیا؟ وہ بتوں کی وجہ سے کیا گیا۔ اس کا جو سزا دینی تھی انہوں نے، اس لیے آپ کو بڑی سزا انہوں نے سوچی کس سزا کے اندر آپ کو مبتلا کیا جائے، کیا سزا آپ کو دی جائے۔ ایک قبیلے کے شخص تھا، اس نے کہا کہ بھائی ان کو آگ کے اندر جلایا جائے، حالانکہ کوئی بھی بندہ کسی بندے کو آگ کی سزا نہیں دے سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ جب انہوں نے آگ جمع کرنے کا، لکڑیاں جمع کرنے کا ایک مہم چلائی، 40 دن تک لکڑیاں مسلسل جمع کرتے رہے، اور ایک قسم کی لکڑیاں نہ تھی بلکہ کئی قسم کی لکڑیاں جمع کی گئی، کئی قسم کی۔ انہوں نے ایک باڑا بنایا، اس باڑے کی جو لمبائی چوڑائی تھی تقریباً 45 فٹ اس کی بلندی تھی۔ کتنی فٹ جی؟ 45 فٹ بلندی، اور 30 فٹ اس کی چوڑائی تھی۔ کتنی فٹ جی؟ 30 فٹ اس کی چوڑائی تھی، اور جو اس کی لمبائی تھی وہ بھی تقریباً 45 فٹ تھی۔ اللہ اکبر، کتنی فٹ جی؟ لمبائی بھی 45 فٹ ہے اور بلندی بھی 45 فٹ ہے، اور جو چوڑائی ہے یہ 35 فٹ ہے۔ اب لمبائی بھی دیکھ لیں، چوڑائی بھی دیکھ لیں، اس کو بھرنا ہے۔ انہوں نے 40 دن مسلسل لکڑیاں جمع کی، حتیٰ کہ یہاں تک جو عورت بیمار پڑ جاتی، جو بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتی، وہ دل کے اندر تمنا کرتی کاش میں ٹھیک ہو جاؤں اور میں بھی لکڑیاں جمع کروں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں بھی لکڑیاں جمع کروں، کس کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے کے لیے۔ وہ تو جلے تھے، وہ پاگل سی، وہ کی جانن اللہ دے نبی دی شان، وہ کیا جانے۔ اب کیا کیا؟ اب آگ جلا دی گئی،
آگ جلتی رہی، پاس کوئی نہ جا سکتا تھا، اتنی آگ جل گئی۔ اس وقت بھی شیطان نے اپنا کام نہ چھوڑا، اس وقت بھی شیطان انہوں نے پیچھا نہیں چھڑیا۔ شیطان نے کہا، انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، پاس بھی نہیں جا سکتے، اب ہم کیا کریں گے، کس طرح ان کو آگ کے اندر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، میں تو انہوں طریقہ دسنا ہوا۔ کس نے کہا جی؟ سارے بولے، کس نے کہا جی؟ شیطان نے کہا منجنیق بنائی جائے، جو یہ جنگوں کے اندر اب تک استعمال ہوتی رہی ہے، گولا پھینکنے کی، اس کو آلہ بھی کہا گیا ہے، منجنیق۔ یہ تیار کی گئی۔ جب تیار کی گئی تو گل بڑی چاستی ہے، تے اس گل نو اپنے دل دے تختی ہو تو لکھ لیو۔ آپ کے پاس جب آپ کو منجنیق کے اندر ڈالا گیا، رسوں کے ساتھ باندھا گیا، آپ کے پاس ہوا کا فرشتہ آیا، انہوں نے کیا، بلکہ اس سے پہلے وہ رب کی بارگاہ کے اندر فرشتے حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا الہ العالمین، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم تمہارے نبی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے نبی کی، سارے بولے کرو، ہم تمہارے نبی کی۔ تے مالکہ بھی گل بڑی کمال دی کی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میرا نبی تواڈے کو مدد لینا تو دے چھوڑو دی مدد، ان دی کر دیو مدد۔ اب کیا ہوا، پانی والا آیا، اس نے کہا میری پانی پر ڈیوٹی مقرر ہے، حکم فرمائیں 1 سیکنڈ کے اندر، کچھ لمحات کے اندر میں ساری آگ کو ختم کر دوں گا۔ فرمایا تمہاری کوئی ضرورت کوئی نہیں، تیری کوئی لوڑ کوئی نہیں۔ چلا گیا۔ ایک اور فرشتہ آیا، کہا اے اللہ کے نبی، میری ڈیوٹی ہواؤں پر ہے، حکم دیجئے، اشارہ کیجئے، اور سانو ایک بار اشارہ تے کرو، اسی آگ دا رخ ہی بدل دیواں گے۔ سبحان اللہ کہنے اجازت ہے تانوں، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اشارہ کریں ہمیں، ہم اس آگ کا رخ ہی بدل دیں گے۔ انہوں نے فرمایا تیری بھی کوئی لوڑ کوئی نہیں، سانو تیری بھی کوئی لوڑ کوئی نہیں۔ جو تو سارے دی بس ہو گئے نا، پھر جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے کہا سارے نے تسی دودکار چھڑے آئے، سارے نو ہی تسی منع کر چھڑے آئے، کوئی میرے لائق ہوئے، کوئی میرے لائق ہوئے۔ فرمایا اے جبرائیل تو مجھے یہ بتا، تو میرے پاس آ گیا ہے، تو میں نے یہ دس کہ میرا رب میرے حالت واقف کوئی نہیں؟ پھر بھی بڑی کمزور، سبحان اللہ، کیا میرا رب میرے حالوں سے واقف کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا جی واقف ہے۔ نہ پھر تیری لوڑ ہی کوئی نہیں، تیری ضرورت ہی کوئی نہیں مینوں۔ اب اس وقت دیکھیں سرکار کا فرمان ہے، یہ جو چھپکلی ہے اس کو پہلی ضرب کے اندر مانا ڈبل ثواب ہے، دوسری کے اندر مانا تھوڑا کم ثواب ہے، تیسری کے اندر مانا سب سے کم ثواب ہے۔ کیوں فرمایا محبوب نے؟ اس لیے فرمایا تھا کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی کی علیہ السلام کے لیے آپ کو آگ کے اندر ڈالنے کے لیے آگ تیار کی گئی تھی، اس وقت چھپکلی نے بھی اپنا کردار دیا تھا۔ اس کا کردار کیا تھا؟ اس نے آگ کو پھونکے ماری تھی کہ آگ زیادہ بڑھ کے، آگ زیادہ بڑھ کے اور زیادہ ہو جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب مالکوں کی مہربانی دیکھیں، کریموں کا کریمانہ انداز دیکھیں، حبیبوں کا حبیبانہ انداز دیکھیں، اس مالک کا محبوبانہ انداز دیکھیں۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا، جب آپ آگ کے اندر تشریف لے کر گئے تو مالک نے فرمایا قرآن پاک کے اندر قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم۔ تو انہوں سمجھ کوئی نہیں آئی ہونی، آسان کر دیتا ہوں۔ فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی۔ راویان فرماتے ہیں کہ مالک نے اے تے فرما چھڑے اے آگ ہو جا ٹھنڈی، اے بھی پتا سی کہ بہت ہی ٹھنڈی ہو گئی تو میرے نبی نے مسئلہ تاں ہی بن جانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جانتے تھے ٹھنڈی ہو جانی ہے، مسئلہ بن جائے گا۔ فرمایا قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ سَلَامٌ سلام علی ابراہیم۔ اے آگ ہو جا ٹھنڈی، او ہو جا ٹھنڈی مگر سلامتی والی، مگر جے 2-3 منٹ اتنے ہو جان، 5 منٹ اتنے معافی ہے۔ سنیں پھر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی،
کچھ دنوں کے بعد آگ کا اتنا دھواں تھا، کچھ نظر نہ آتا تھا، کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ تے مالکہ میں اپنے محبوبہ نے جدو بھی کیتی تھی بڑی میری کیتی ہے۔ کیا یہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جی علیہ السلام اس آگ کے اندر تھے تو مالک نے ان کی شکل کے فرشتے بنا دیے۔ کیوں؟ انہاں دا دل لگا رہے، باغ بنا دیے، چنبیلی بنا دی، پھول وہاں پر اگا دیا کہ دل کتھے مڑا جیا بھی بد زن نہ ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد جو اس وقت کا فرعون تھا، اس نے کیا کیا؟ وہ اپنی منزل کے اوپر چڑھا، وہ اپنی عمارت کے اوپر چڑھا، وہ اپنے قلعے کے اوپر چڑھا۔ اصل جو صحیح لفظ ہے وہ قلعہ ہوتا ہے، عموماً زبان کے اندر یہ قلعہ بولا جاتا ہے۔ وہ اپنے قلعے پر چڑھا، اس نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آگ کے اندر بالکل صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تے کفر سارا ہل گیا، کفر کا سارا کفر ہل گیا کہ ہم نے کسی غلط بندے سے پنگا لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا چلو مان لیا، آگے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، آگے تو انہوں نے چھیڑیا بھی نہیں کہ تسی واقعی سچے ہو، واقعی ایمان والے ہو، واقعی اپنے عقیدے تے مضبوط ہو، اے آگ تو بلا باہر تے آؤ گا، اگر واقعی سچے ہو۔ فرمایا تو انہوں نے بھی اعتقاد دیکھو، انہوں نے کہا جیڑا مالک سانو آگ سے بچا سکتا ہے تو نکلن دی تو پریشانی ہی کوئی نہیں، نکلن دی پریشانی ہی آگے نے لے آئے باہر تشریف۔ اب اس نے کیا میں اتنی دے کے تقسیم کروں گا، اتنی انہوں نے کہا نہیں، جو تک مسلمان نہیں ہوئیں گا تیری کسے کھاتے بھی کوئی نہیں گنی جانی ہے۔ اب جو پہلے نمبر بات کی تھی تارخ اور آذر، تارخ آپ کے والد کا نام ہے، جو آذر تھا یہ آپ کا چچا تھا۔ آذر نے کیا اے میری وجہ تو بچے آ، انہوں نے آگے میری وجہ تو کچھ نہیں کیا۔ اسی وقت اسی آگ سے ایک شعلہ نکلا، شعلہ نکل کر آذر کے پاؤں پر گرا اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا، اسی وقت انتقال ہو گیا۔ پتہ چلیا کہ غلط بندیاں دا انج ہی ہوندا، غلط کیتے ہیں پھر انج ہی ہوندا وا۔ سرکار نے فرمایا میں پاک راموں سے، پاک پشتوں سے پاک راموں کے اندر منتقل کیا گیا ہوں۔ اور آخری بات جو کہ قربانی آ رہی ہے، جو بندہ مال کے نصاب نہیں اس پر قربانی واجب نہیں۔ اب قربانی واجب کس پر نہیں ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی نہیں موجود، یا اس کی رقم موجود نہیں ہے، یا اتنے کا اس کے پاس ملکیت نہیں ہے، اتنے کاروبار نہیں ہے اس کا، اس پر جو قربانی واجب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یار چلو کوئی نہیں، واجب تک کون، چلو کار چھڑیے، ثواب دی نیت نہ کر، نفل صحیح۔ اب ان کے لیے غور و فکر کا مسئلہ ہی ہے، بس سنیں توجہ کے ساتھ۔ تم پر قربانی کیا تھی؟ واجب نہیں تھی۔ اب تم نے جانور خرید لیا، اب جو کہ جس طرح یہ بیماریاں چل رہی ہیں، یہ جو بیماری آج کل جانوروں کو آئی ہوئی، اللہ پاک سب کے جانوروں کو محفوظ فرمائے، لوگوں نے لاکھ روپے لگائے ہیں جانوروں پر، اور یہ بیماری آ گئی، یہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ہمارا ہی قصور ہے۔ اب اس نے جانور لیا جس پر قربانی واجب نہ تھی، اب ہوا کیا؟ اس کا جانور مر گیا۔ اب فرمایا اس بندے پر ضروری ہے کہ وہ جانور دوبارہ لے اور قربانی کرے۔ انہوں پنجابی چینج کہہ لو کہ انہوں کہنے کے پھا لوے جو تیرے واجب ہی نہیں ہے۔ ہاں اب اگلا مسئلہ سنیے، جس پر واجب تھی اس کا جانور مر گیا، کوئی مسئلہ بن گیا، اب وہ دوبارہ جانور نہیں لے سکتا، اب اس کو یہاں پر رعایت ہے، اب اس کو یہاں پر اگر وہ نہیں بھی قربانی کرتا تو اس کو ثواب اس کا مل جائے گا، اس کو ثواب اس کا۔ اب اگلا مسئلہ سنیں، 2 یا 3 قربانی لگاتار کسی نے نہ کی، اس کو پتہ نہ چلا کہ میں صاحب نصاب ہوں، میں مالک نصاب ہوں، اب اس نے آ کر تیسری قربانی کی، اب دوسری 2 کا کیا بنے گا؟ اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اب یہ کرنا چاہیے کہ اب وہ 2 حصے ڈالیں، مزید 2 تھی یا 3 تھی، 2 یا 3 حصے ڈالیں۔ حصے ڈالنے کے بعد وہ جو پچھلیاں قربانی تھی اس کا وہ ایک گوشت کا ٹکڑا بھی اپنے گھر وہ نہیں رکھ سکتا، بلکہ ان سارے گوشت کو صدقہ کرے گا۔ یہ سمجھ آ گئی؟
سمجھ آ گئی؟ اب وہ اس پیسوں کو بھی صدقہ نہیں کر سکتا، بہتر ہے کہ وہ قربانی ہی کریں۔ انشاءاللہ وقت بھی ہو چکا، 5 منٹ آپ کے اوپر بھی ہم نے لے لیے، یہ فارغ بھی اور فضول بھی 5 منٹ آپ کے نہ تھے، یقیناً یہ بہتری کے تھے۔ اور اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، جو کوئی بھی مسئلہ ہو پوچھ لینا چاہیے، جانور خرید رہے ہیں، جو کوئی بھی مسئلہ ہو بلا تکلف بلا جھجک پوچھ لینا چاہیے، پوچھنے سے ہی علم بڑھتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے بھی انشاءاللہ عز و جل یہی موضوع رہے گا۔